اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہیں ان سے ان کو چھٹی مل گئی. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا. اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے، دیگر امور مستحبات کے ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بخشا گیا ہے. جس طرح کہ آج کل ہمارے ثنا خان جو ہے تاثر دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا. اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے. بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ. میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے تیرے منہ میں آج طوطی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے، تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے. ایک بولا کہ قبر دا خوف دے دے کہ لوکی مینوں ڈرانے نے. لوگ کون ہے ڈرانے والے؟ تبشیر اور تنذیر یہ نبی کا منصب ہے. نبی کی شان ہے مبشر اور نذیر، یہ نبی کی شانیں. حضور نے ڈرایا بھی ہے، حضور نے بشارت بھی دی ہے. لیکن اس بات کا منبر پہ بیٹھ کر کے تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ توجہ کریں. قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آئیں گے، یہ پلہ چھڑا جائیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. بلکہ جو بت جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور جن لوگوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کو عقل نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی. تو وہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کہنے پہ جو ہے وہ پوجا شروع کی. اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں عمل سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے اور تبشیر و تنذیر کو تمہاری نظر میں ہلکا کر دینا چاہتا ہے اور تم اس کے اس انداز سے عبادت کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہو، تو کل قیامت کے دن کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے. اگر آج کوئی پیر کہتا ہے کہ اگر میرے مرید ہو گئے ہو تو تمہیں عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور بندہ جو ہے اس کے لارے پہ عمل چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل صرف پیر پہ ساری بات ڈال دی جائے گی اور وہ بچ جائے. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ رب العالمین. اس لیے آج کل یہ ایک جو رویہ میں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے، میرے وضو کے پانی تحریک اور تنظیم میں شامل ہیں، اور میاں یہ نہیں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کس کے ساتھ کتنے ہیں، اس کو بن کا حساب ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پہ کھڑے رہو، اللہ سے توقع رکھو، اللہ سے امید رکھو کہ اللہ امید ہو گئے ہو تو تمہیں عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور بندہ جو ہے اس کے لارے پہ عمل چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل صرف پیر پہ ساری بات ڈال دی جائے گی اور وہ بچ جائے گا، وہ بھی ساتھ رگڑا جائے گا، وہ بھی ساتھ پھنسے گا. بلکہ آج کل تو جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کے عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ، اور یہ عقیدہ ان کو عمل سے بیزار کرتا ہے. اور وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، بغیر کسی قصور کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. لہٰذا قیامت تک آنے والے جتنے بھی عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سولی پہ چڑھنے کا جو ہے ثواب اتنا ہے کہ وہ سارے بخشے گئے. ہمارا نبی ہمارے آنے والے سارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ پہلے ادا کر گیا. یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے جو انہیں گناہ پہ دلیر کرتا ہے. یہ ہے عقیدہ کفارہ کہ جب ہمارے نبی سولی پہ چڑھ گئے، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھائے گئے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا. لیکن یہاں کیا ہے کہ انہوں نے